خالق سے تعلق کامیابی کی ضمانت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملات کو درست رکھا، اللہ اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کے معاملات درست کر دے گا۔ آج کے اس دور میں ہر انسان پیسہ، شہرت اور مقام و مرتبے کو کامیابی سمجھتے ہوئے اس کا خواہشمند نظر آتا ہے۔ انسان اپنی صحت کے عوض اپنے دن رات ان سب دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بے شمار افراد ہیں جو بظاہر تو کامیاب دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں بھی موجود ہوتی ہیں، مگر انہیں اطمینان نہیں ملتا، خوشی نہیں ہوتی، چین نہیں ملتا، انہیں سونے سے پہلے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے، یا ان کی زندگی کا اختتام بہت اذیت ناک اور خودکشی کی صورت میں ہوتا ہے۔ کامیابی مل جانے کے باوجود ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ ہم انسانوں نے کامیابی کے لیے جو معیار بنا رکھے وہ سب کے سب غلط ہے۔ کامیابی نہ تو پیسے میں ہے، نہ شہرت اور نہ مقام و مرتبے میں ہے۔ کامیابی کا تعلق اس فانی دنیا سے ہے ہی نہیں۔ اصل کامیابی دل کا سکون ہے۔ جس کے پاس دل کا سکون نہیں، اس کے پاس چاہے دولت کے انبار لگے ہوں، وہ شخص حقیقی کامیابی سے محروم رہتا ہے۔ یہ دل کا سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خدا کو یاد کر کے اس کی یاد میں چند آنسو بہا کر اپنا حال دل اسے سنا کے سکون اور اطمینان انسانی دل کو حاصل ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ انسان کا خدائے واحد کے ساتھ تعلق کامیابی زندگی کا وہ راز ہے جس نے اسے پا لیا، اسے پھر اور کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر انسان کے پاس خدا ہو اور پوری دنیا اس کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے تو بھی انسان کو کمزور نہیں کر سکتی، جبکہ اس کے برعکس انسان کے پاس دنیا کی ہر سہولت، ہر کامیابی موجود ہو، لیکن اللہ پر ایمان نہ ہو تو ایسا شخص کامیاب ہو کر بھی ناکام رہتا ہے۔ ناکامی کا خوف اسے موجودہ کامیابی کا مزہ نہیں لینے دیتا۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ان کا موازنہ کریں، آپ کو ایسے کئی افراد مل جائیں گے جو بنگلے اور کوٹوں میں رہا کرتے ہیں، مگر ان کی زندگی مایوسیوں کی مثال آپ ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ کے گھر کے قریب ہی کوئی چوکیدار، کوئی ایسا انسان جس کے پاس ضروریات زندگی بھی شاید مکمل طور پر موجود نہیں ہے، مگر اس کا دل مطمئن، نیند میٹھی اور مسکراہٹ پر سکون ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی اصل دولت اس کا خدا پر ایمان اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ جس کے پاس یہ حقیقی دولت جتنی زیادہ ہے، وہ اپنی ذات میں اتنا ہی خوش اور مطمئن ہے، اور یہ سب انسان کو یوں ہی نہیں مل جاتا۔ اس کے لیے انسان کو اپنے خالق حقیقی سے تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، اور تعلق قائم کرنے کے لیے محنت درکار ہے۔ اور یاد رکھے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات ہے، انہوں نے قرآن مجید میں حقیقی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے انسان کے بتائے ہوئے ان کوکلے معیاروں کا رد کیا، اور پھر دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی کہا ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، اس کو تب تک کامیابی کا حقیقی لطف سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اس کی ساری محنت اور منزل کا رخ آخرت نہ ہو۔ اخروی کامیابی کی بنیاد انسان کو اسی دنیا میں رکھنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ المؤمنین کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے اور جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ تمام کے تمام کامیاب ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی کامیابی کیا ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ اصل کامیابی تو جنت الفردوس ہے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر لے گا، اسی کے لیے اس دنیا میں بھی خوبصورت زندگی، حیات طیبہ ہے، اور آخرت کی بھی کامیابیاں اسی کے لیے ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے کہ ہم انسان اپنی ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہوئے کس لیے؟ اچھی اور پرآسائش زندگی کے لیے نا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے گا، اللہ اسے صرف دنیا میں کامیاب زندگی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں خوبصورت زندگی عطا کر دے گا، جس میں سکون ہوگا، نعمتیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر، اس کا مقام جنت ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان کے لیے خدا پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی معاملات میں محنت کرنا لازمی ہے، مگر اپنے آپ کو صرف دنیاوی زندگی تک محدود کر کے اپنی تمام تر کاوشوں کا مرکز دنیا ہی کو بنا لینا غلط ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر جب نماز پوری کر چکو تو زمین پر چلو پھرو، خدا کی روزی تلاش کرو۔
اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے ذریعے سے انسان کو بہترین انداز میں کامیابی زندگی کا راز سمجھا دیا ہے۔ اللہ کا سکھایا ہوا یہ طریقہ اتنا کامل اور بہترین ہے کہ اس سے نہ تو انسان کا خدا سے تعلق کمزور ہونے کا خدشہ رہتا ہے اور نہ ہی انسان کے دنیاوی معاملات میں کوئی رکاوٹ آتی ہے۔ انسان جب دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جسم سے کمانے اور حقوق و لباد پورے کرنے میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ بھی اسے اجر مسلسل عطا کرتی ہے۔ انسان جب اللہ کی یاد میں کو کر کام کرتا ہے تو اس کے کام میں اللہ کی خاص محبت شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کا کام خود بخود بہترین نتائج دیتا ہے۔ ذرا سوچے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں کو کر کوئی کام کرے اور وہ جو مخلوق کی بگڑیاں سنوارنے والا ہے وہ اپنے محنت محبت کرنے والے کا کوئی کام بگاڑ دے۔ یقین جانے اللہ کی یاد کے دوران پکے ہوئے پکوان کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جو کھانا اسے یاد کرتے ہوئے کھایا جائے وہ کسی بیماری یا تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جس اولاد کی تربیت کی جائے وہ کیسے نافرمان ہو سکتی ہے۔ جب ہم اس بابرکت ذات کی یاد میں لگ جاتے ہیں تو وہ ہماری یاد میں لگ کر ہمارے ہر کام سنوار دیتا ہے، حتیٰ کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل جاتی ہے۔